بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ۔ یہ رسول الشاشی کا صفحہ نمبر 88 ہے اور خاص اور عام سے متعلق فصل جاری ہے۔ خاص کی ایک دوسری مثال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یوں ہی اللہ تبارک و تعالی کا قول قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم خاص ہے تقدیر شرعی میں، یعنی جس طرح سے آیت مذکورہ میں لفظ ثلاثہ خاص تھا، یعنی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں لفظ ثلاثہ خاص تھا، اس پر عمل کرنا واجب تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں فرضنا یہ خاص ہے۔ تقدیر شرعی کے سلسلے میں، یعنی یہ بتانے میں کہ شریعت کی روح سے مہر مقدر ہے۔ اب یہ مہر کتنا ہے، اس کی مقدار یہ مجمل ہے، یعنی اس آیت میں اتنا تو واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں پر ان کی بیویوں کا مہر مقدر فرمایا ہے، لیکن وہ کتنا ہے اس مقدار کے سلسلے میں یہ مجمل ہے، اور جب آیت مجمل ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس اجمال کے لیے بیان وہ حدیث ہے جو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزوج النساء الا الاولیاء، یعنی عورتوں کا نکاح نہ کریں مگر اولیاء، ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور ان کی شادیاں نہ کی جائیں مگر کفو میں، ولا مہر اقل من 10 دراہم، اور کوئی مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے۔ تو جو اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، یہ اس اجمال کا بیان ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مہر مقرر فرما دیا ہے اور وہ کم سے کم 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، زیادہ یہ عاقدین کی مرضی، زوجین کی مرضی۔ تو اب اگر کوئی 10 درہم سے کم مہر مقرر کرتا ہے تو پھر وہ مہر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ما فرضنا علیہم، یہ اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح یہ عقد مالی ہے، مہر یہ معقود علیہ کا عوض ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے دیگر عقود مالیہ میں بائع اور مشتری کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہیں بدل طے کر لیں، جتنے پر راضی ہو جائیں اتنا بدل ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے نکاح بھی عقد مالی ہے، تو زوجین جتنے پر راضی ہو جائیں وہ بدل ہو سکتا ہے۔ تو گویا
باب نکاح میں مال کی تقدیر یہ زوجین کے رائے کے حوالے ہے، زوجین کے سپرد ہے، وہ جتنا چاہیں مقرر کر لیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ لیکن چونکہ آیت میں ما فرضنا یہ خاص ہے، اس لیے عقود مالیہ پر قیاس کرتے ہوئے نکاح میں مہر کو زوجین کے سپرد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس قیاس کو ترک کیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ احادیث پاک کے ذریعہ اس کا بیان آ گیا کہ 10 درہم سے کم کوئی مہر نہیں ہوگا، زیادہ رکھنا ہے یہ زوجین کو اختیار ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور لفظ ثلاثہ کی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم خاص فی التقدیر الشرعی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تقدیر شرعی کے سلسلے میں خاص ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے حق میں، آگے ہے وما ملکت ایمانہم اور ان کے ہاتھ کے مال یعنی کنیزوں کے حق میں۔ تو یہ اللہ تعالی نے جو مقرر کیا ہے یہ معلوم ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن و مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے حق میں کچھ نہ کچھ ضرور مقرر کیا ہے۔ کتنا مقرر کیا ہے یہ مجمل ہے، تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس کے لیے بیان ہے۔ فلا یترک العمل بہ، تو اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، یعنی خاص جو ہے اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، باعتبار انہ عقد مالی، اس اعتبار سے یا اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ نکاح عقد مالی ہے، باعتبار انہ عقد مالی، اس اعتبار سے کہ نکاح عقد مالی ہے، فیعتبر بالعقود المالیہ، تو اس کا قیاس دیگر عقود مالیہ پر کیا جائے، فیکون تقدیر المال فیہ موکولا الی راء الزوجین، تو نکاح میں مال کی تقدیر، مال کی تعین یہ زوجین کی رائے کے سپرد ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ایک عقد مالی ہے، تو جس طرح سے دیگر عقود مالیہ میں مال کی تعین یہ عاقدین کی طرف عاقدین کے سپرد ہوتی ہے، اسی طرح سے نکاح میں بھی بدل اور مہر کی تعین اور تقدیر یہ زوجین کے سپرد ہوگی۔ لیکن احناف کے نزدیک کیونکہ یہ ما فرضنا یہ خاص ہے، جو اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقدر کر رکھا ہے، تو اس کا بیان حدیث پاک کے ذریعہ ہو جاتا ہے کہ وہ کم سے کم 10 درہم ہے، اس لیے اگر کوئی اس سے بھی کم مہر مقرر کرتا ہے یہ مقرر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اصل کی بنیاد پر بعض مسائل کی تفریع فرمائی ہے، یعنی ان کے یہاں نکاح عقد مالی ہے، تو اس عقد مالی ماننے کی بنیاد پر انہوں نے چند مسائل کی تفریع کی ہے۔ وہ مسائل یہ ہیں: ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتغال بالنکاح، نفل عبادت کے لیے خلوت نشینی نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، یعنی عام حالات میں
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کوئی نکاح نہیں کرتا ہے بلکہ گوشہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے اور وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو یہ گوشہ تنہائی اختیار کرنا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح عقد مالی ہے، تو جس طرح سے دیگر عقود مالیہ میں مشغول ہونے سے افضل ہے کہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے، اسی طرح سے نکاح میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن ہمارے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے نفل عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ نکاح میں مشغول ہونا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں حضور کی سیرت اور سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح میں مشغول ہونے پر آمادہ کیا، ابھارا اور اس کی رغبت بھی دلائی ہے۔ مزید نکاح میں مشغول ہونے کی وجہ سے آدمی کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ان فضائل کی بنیاد پر اور اس لیے کہ یہ سنت ہے اور اس لیے کہ یہ من وجہ عبادت ہے، نکاح میں مشغول ہونا نفلی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِن جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کے ذریعہ ایقاع طلاق کے ذریعہ نکاح کے ابطال کو مباح قرار دیا ہے۔ شوہر جس طرح سے چاہے، جمع اور تفریق دونوں میں سے جس طرح سے چاہے، ایقاع طلاق کے ذریعہ نکاح کو باطل کرنا مباح ہے۔ جس طرح چاہے مطلب تین طہر میں 3 طلاق دے، الگ الگ کر کے تفریق ہو گئی ہے کہ ایک طہر میں 1 طلاق دیا، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیا، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دیا، یا جمع کر کے یعنی ایک طہر میں 3 طلاق دے دے، تو چاہے ایک طہر میں 3 کلمات کے ذریعہ 3 طلاق دے یا 3 طہر میں 3 طلاق دے، یہ شوہر کے لیے جو پسند جو بہتر معلوم ہو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو نکاح کو اس طرح سے باطل کرنا مباح ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک یہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ ناپسندیدہ ہے، مقطع طلاق بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک طہر میں جس میں بیوی سے قربت نہیں کی ہے 1 طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر میں چاہے تو تیسری طلاق دے۔ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طلاق ایک بارگی دینے کو مباح قرار دیا ہے، یعنی ایک کلمے سے 3 طلاق دے اور کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یہ بھی مباح ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہمارے یہاں یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ایک کلمے میں بھی 3 طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَجَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخُلَعِ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عقد نکاح کو قابل فسخ قرار دیا ہے خلا کے ذریعہ، یعنی جس طرح سے عقد بیع اقالے کی بنیاد پر بیع جو ہے فسخ ہو جاتی ہے اقالے کی وجہ سے، اسی طرح سے خلا کی وجہ سے نکاح بھی فسخ ہو جائے گا۔ تو نکاح یہ قابل فسخ ہے خلا کی وجہ سے، خلا کے سبب، لیکن ہمارے نزدیک یہ خلا کے سبب سے نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے بلکہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اس کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے خلا کر لیا اور
بھی اس کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا، کیونکہ جو خلا کیا ہے وہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ نکاح ہے، اور ہمارے نزدیک شوہر 2 طلاق کا اب مالک ہوگا، کیونکہ وہ خلا ایک طلاق ہے، طلاق بائن جو دے چکا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقد نکاح کو عقد مالی مانا ہے، اس لیے انہوں نے ان مسائل کی اس پر تفریح کی ہے کہ نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نفلی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کر لے، جیسے دیگر عقود مالیہ میں اشتغال سے بہتر ہے۔ جس طرح سے دیگر عقود میں بائع کو اختیار ہوتا ہے یا مشتری کو اختیار ہوتا ہے کہ جس طرح چاہے اسے ختم کر دے ایک ساتھ یا الگ الگ کر کے، اسی طرح سے شوہر کو بھی نکاح کے ابطال کا اختیار ہوگا جس طرح سے وہ چاہے۔ اور ایسے ہی ایک لفظ میں بھی 3 طلاق دینا ان کے ہاں مباح ہے، اور اگر کوئی عورت خلا کرتی ہے اپنے شوہر سے تو یہ خلا کرنا یہ فسخ نکاح کے قابل ہوتا ہے، اس سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 مثالیں ہوں گی۔ تیسری مثال وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ۔ تیسری مثال سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں ایک مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، یعنی جس عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس خاتون کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، یعنی عورت اپنا نکاح بذات خود کسی مرد سے کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ہے، لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ اگر اپنا نکاح کفر میں کسی مرد سے خود کر لیتی ہے اولیاء کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث کے مقابل یہ قول احناف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ بیوی شوہر کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بیوی اس شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ حتیٰ تنکحہ، جب تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، یہ خاص ہے عورت کی جانب سے وجود نکاح میں۔ یعنی اس آیت سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر اپنا نکاح یعنی عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے تو یہ نکاح ہو جائے گا، صحیح ہوگا۔ تو چونکہ یہ خاص ہے تنکحہ، تو خاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہو۔ اب اس کے مقابل میں وہ حدیث ہے ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، تو دونوں میں بظاہر تعارض ہوا، اور آپ یہ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہوگا، اور اس کے مقابل اگر کوئی خبر واحد ہو یا قیاس ہو تو اسے ترک کر دیا جائے گا۔ اس لیے احناف یہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنا نکاح بذات خود کسی مرد سے کفر میں کر لیتی ہے تو وہ نکاح صحیح ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، یہ خاص ہے عورت کی ذات سے عقد نکاح کے وجود میں، یعنی عورت اگر اپنا نکاح بذات خود کسی مرد سے کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، اس بارے میں یہ خاص ہے۔ فلا یترک العمل بہ،
تو اب اس خاص پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا اس حدیث کی بنیاد پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اب چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے درمیان، عورت عاقلہ بالغہ عورت نے کسی مرد سے کفر میں نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح صحیح ہوتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر بہت سے مسائل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ نکاح احناف کے نزدیک صحیح ہے تو اس عورت سے مرد کا وطی کرنا حلال ہوگا، شوافع کے نزدیک یہ نکاح صحیح نہیں ہے اس لیے مرد کا اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہوگا، تو وطی کے حلال ہونے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح سے مہر، نفقہ اور سکنا کے لازم ہونے میں بھی اختلاف ہوگا۔ احناف کے نزدیک نکاح صحیح ہے تو مہر بھی لازم ہوگا، نفقہ بھی لازم ہوگا اور سکنا بھی لازم ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح صحیح نہیں ہے تو اس میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر اس قسم کے نکاح کے بعد شوہر اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو احناف کے نزدیک یہ طلاق واقع ہوگی کیونکہ نکاح صحیح تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح صحیح نہیں تھا۔ اور اگر اس قسم کے نکاح کے بعد شوہر نے 3 طلاق دے دیا پھر اس کے بعد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے جو نکاح کیا تھا وہ نکاح ہوا نہیں، پھر جب طلاق دیا تو طلاق بھی نہیں ہوئی، لہٰذا اب جو نکاح کرے گا وہ پہلا نکاح ہوگا اور یہ صحیح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہلا نکاح صحیح تھا، اب اسے 3 طلاق دیا تو یہ طلاق دینا بھی صحیح ہے، اور آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے پھر وہ اسے طلاق دے عدت پوری ہو، اس وقت تک وہ پھر پہلے والے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ان مسائل میں اختلاف ہوا اسی اصل میں اختلاف کی بنیاد پر کہ عورت نے اپنا نکاح بذات خود کسی مرد سے کیا تو نکاح منعقد ہوگا یا نہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حِلِّ الْوَطِيِّ، اور اس اختلاف مذکور کے سبب سے وطی کے حلال میں اختلاف متفرع ہوتا ہے، اور مہر کے لزوم، مہر اور نفقہ اور سکنا کے لازم ہونے میں اختلاف بھی متفرع ہوتا ہے۔ وقوع الطلاق والنکاح بعد الطلقات الثلاث، اور طلاق واقع ہونے میں اور 3 طلاق کے بعد نکاح ہونے میں بھی اختلاف متفرع ہوتا ہے۔ آخر والا جو مسئلہ ہے 3 طلاق کے بعد نکاح کا، یہ شوافع اس میں 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کے جو قدیم اصحاب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہوگا، اور جو متأخرین اصحاب ہیں وہ کہتے ہیں نکاح صحیح نہیں ہوگا، یعنی متأخرین اصحاب اس مسئلے میں احناف کے ساتھ ہیں، وہ احتیاط پر عمل کرتے ہیں۔ علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، اس بنیاد پر جو امام شافعی کے قدیم اصحاب کا مذہب ہے، بخلاف مختار المتاخرون منہم، برخلاف امام شافعی کے متاخرین اصحاب کے مختار مذہب کے، برخلاف اس کے جسے امام شافعی کے متاخرین اصحاب نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ خاص کی بحث مکمل ہوئی۔
یعنی اس کی تعریف بھی ہو گئی، اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا اور اس کی مثالیں بھی دے دی گئیں۔ اب یہاں سے عام کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ عام کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی خاص اور عام دونوں کی تعریف آپ نے ایک ساتھ پڑھ لی تھی۔ عام کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا و اما معنی۔ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، چاہے لفظاً یعنی اپنے صیغے اور وزن کے اعتبار سے یا صرف معنی کے اعتبار سے۔ یہاں اب خاص کی اب یہاں عام کی تقسیم کرتے ہیں اور اس کا حکم بتاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَامُّ فَالنَّوْعَانِ، اور رہا عام تو اس کی دو قسمیں ہیں، دو نوعیں ہیں۔ عام خص عنہ البعض وعام لم یخص عنہ شیء، یعنی عام کی ایک قسم یہ ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ آپ نے سن لیا ہے کہ عام افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے، تو اس افراد کی جماعت میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو عام کی دو قسمیں ہو گئیں، عام خص عنہ البعض، یعنی ایک عام وہ ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، وہ عام لم یخص عنہ شیء، اور عام کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء فہو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل بہ لا محالۃ، تو وہ عام جس میں سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، وہ عمل کے لازم ہونے کے حق میں یقینی طور پر خاص کے درجے میں ہے۔ یعنی جس طرح سے خاص پر عمل کرنا قطعاً اور یقیناً واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ عام جس میں سے کسی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس پر بھی عمل کرنا قطعاً اور یقیناً لازم ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، چونکہ عام کا حکم بیان کر دیا، اب اس پر جو احکام متفرع ہوتے ہیں اس میں سے بعض کا بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اور اسی اصل کی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی عام لم یخص عنہ شیء حق وجوب عمل کے سلسلے میں خاص کی طرح سے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا اذا قطع ید السارق بعد ما ہلک المسروق عنده لا يجب علیہ الضمان لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق۔ ایک مسئلہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اگر چور یا چوری کرنے والی عورت چورنی یہ چوری کر لے اور وہ چوری کا مال 10 درہم سے زیادہ ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، یعنی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یعنی جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو جزاء بما کسبا، اس کا بدلہ جو انہوں نے کیا، یعنی یہ ہاتھ کاٹنا ان سب کا بدلہ ہے جو چور مرد یا چور عورت نے کیا۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہاتھ کاٹ لیا گیا تو اب جو مال اس نے چرایا تھا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس کا بدلہ اس سے وصول نہیں کیا جائے گا، ضمان دینا اس پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کاٹ لینا یہ ان سب کا بدلہ ہے، ان سب کی جزا ہے جس کا صدور چور سے ہوا۔ اس لیے ہاتھ جب کاٹ لیا گیا تو اب مال کا بدلہ اس سے وصول نہیں کیا جائے گا، ضمان دینا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا قیاس غصب والے مسئلے پر نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا
اور وہ مال اس کے پاس سے ہلاک ہو گیا تو غصب کرنے والے پر لازم ہوتا ہے کہ مال کی ضمان ادا کرے وہ. تو اس مسئلے پر اس کا قیاس نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہاتھ کاٹ لینا یہ سب کا بدلہ ہے، یعنی اس کے چوری کا بھی بدلہ وہی ہے اور اس کے پاس سے مال ہلاک ہو جانے کا بدلہ بھی وہی ہے، کیونکہ اس میں جزام بما کسبہ ہے، یعنی ہاتھ کاٹنا ان سب کا بدلہ ہے جو اس نے چور نے یا چورنی نے کیا ہے. اذا قطع ید السارق بعد ما ہلک المسروق عنده، جب چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، چوری کیا ہوا مال اس چور کے پاس ہلاک ہو جانے کے بعد، لا یجب علیہ الضمان، تو چوری کرنے والے پر ضمان دینا واجب نہیں ہے، لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، اس لیے کہ ہاتھ کاٹنا یہ بدلہ ہے ان سب کا جسے چور نے کیا ہے. فإن کلمۃ ما عامۃ تتناول جمیع ما وجد من السارق، کیونکہ بما کسبہ میں جو کلمہ ما ہے یہ عام ہے جو ان سب کو شامل ہے جو چوری کرنے والے سے پایا گیا. وبتقدیر ایجاب الضمان یکون الجزاء هو المجموع، اب اگر ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ ضمان دینا بھی واجب کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدلہ یہ ہاتھ کاٹنا اور ضمان دینا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حالانکہ کتاب اللہ میں صرف ہاتھ کاٹنے ہی کو سب کا بدلہ قرار دیا گیا ہے. وبتقدیر ایجاب الضمان، اور ضمان واجب کرنے کی تقدیر پر بدلہ وہ مجموعہ ہوگا، یعنی ہاتھ کاٹنا اور ضمان دینا یہ دونوں کا مجموعہ بدلہ ٹھہرے گا، حالانکہ کتاب اللہ میں صرف ہاتھ کاٹنے ہی کو ان سب کا بدلہ قرار دیا گیا ہے. ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب، اور کلمہ ما کے عموم پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا غصب پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس طرح سے غصب کرنے کی صورت میں مال ہلاک ہو جائے تو ضمان دینا لازم ہوتا ہے غاصب پر، اسی طرح سے سارق پر ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان دینا لازم ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کلمہ ما عام ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ مَا ذَكَرَهُ محمد رحمہ اللہ تعالی، اور اس بات پر دلیل کہ کلمہ ما عام ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ہے جو انہوں نے ذکر فرمایا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے دلیل اس لیے بیان فرمائی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح سے لغت کے امام ہیں اسی طرح سے وہ فقہ کے بھی امام ہیں، تو ان کی بات پیش کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ ما لغت کے اعتبار سے تو عام ہو لیکن فقہ میں عام نہ ہو، بلکہ یہ جس طرح سے لغت کے اعتبار سے عام ہے اسی طرح سے فقہا کے نزدیک بھی یہ عام ہے. اب ان کا قول کیا ہے؟ قول یہ ہے اذا قال المولا لجاریته ان کانا ما فی بطنک غلاما فانت حرہ، جب آقا اپنی بادی سے کہے اگر وہ سب جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا ہوگا تو تو آزاد ہے، یعنی بادی حاملہ تھی، آقا نے اپنی بادی سے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر لڑکا ہوگا تو آزاد ہے. اب بچہ جننے کا موقع آیا فوالدت غلامن و جاریتن، تو اس بادی نے ایک بچہ اور ایک بچی جنا، دو پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو اب اس صورت میں وہ بادی آزاد نہیں ہوگی. کیوں آزاد نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ آقا نے کہا تھا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ سب لڑکا ہے تو آزاد ہے، اور یہاں وہ سب لڑکا نہیں ہوا بلکہ کچھ لڑکا ہوا کچھ لڑکی ہوئی، اس لیے آزاد نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہاں کلمہ ما عام جس طرح سے ہے اسی طرح سے وہاں بھی کلمہ ما عام ہے، تو ہاتھ کاٹنا یہ اس کے ہر جرم کی سزا ہے، بدلہ ہے.
وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، یعنی اور اسی کے مثل ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہتے ہیں. یعنی جس طرح سے پہلی مثالیں آپ نے دیکھ لی ہیں، یعنی پہلی مثال آپ نے دیکھ لی ہے، اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں بھی کہتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز پڑھنے والے کے حق میں فرمایا گیا کہ پڑھو جو تمہیں قرآن سے میسر آئے. قرآن سے جو پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اسے تم پڑھو. اس میں ما تیسرہ میں جو ما ہے یہ عام ہے ان سب کے حق میں جو بھی اسے قرآن سے میسر آئے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ ہو، جو بھی قرآن سے پڑھنا اس کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. اسے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرأت پر نماز کی صحت موقوف نہ ہو، اس کا تقاضا یہ ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوگی بغیر سورہ فاتحہ کے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی صحت سورہ فاتحہ کی قرأت پر موقوف ہو. یہاں دونوں میں تعارض ہوا، یعنی ایک کلمہ ما کا تقاضا یہ ہوا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے صحیح ہو جائے، اور حدیث کا تقاضا یہ ہوا کہ صحیح نہ ہو. تو یہاں دونوں پر عمل کرنے کی صورت یہ پیدا ہوئی کہ مطلقاً قرأت کو فرض قرار دیا جائے اور سورہ فاتحہ کی قرأت کو واجب قرار دیا جائے. تو اس طرح سے اس عام کے حکم میں کسی تبدیلی کے بغیر کتاب حدیث پر بھی عمل کیا گیا اور اسے واجب قرار دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ ہم اسی کے مثل ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن میں سے جو پڑھنا آسان ہو پڑھو. فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو یہ عام ہے ان سب کے حق میں جو قرآن سے پڑھنا اسے آسان لگے، میسر آئے. وَمِن ضرورتہ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، اور اس کے عموم کی ضرورت یہ ہے یا اس کے عموم کی ضرورت سے ہے یا اس کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت پر جواز موقوف نہ ہو، صحت موقوف نہ ہو. وجاء فی الخبر، اور حدیث میں وارد ہے، خبر میں وارد ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے. فعملنا بہما علی وجہ لا يتغیر بہ حکم الکتاب، تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا، یعنی کتاب اللہ پر بھی اور خبر پر بھی، ایسے طریقے پر جس سے کتاب کے حکم میں تبدیلی نہ ہو. بأن نحمد الخبر علی نفی الکمال، کہ ہم خبر کو محمول کرتے ہیں نفی کمال پر. یعنی اگر کوئی سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی نماز کامل نہیں ہوگی. حتی یکون مطلق القراءت فرضا بحکم الکتاب، یہاں تک کہ مطلق قراءت یہ فرض ہوگی کتاب اللہ کے حکم سے. وقراءۃ الفاتحۃ واجبۃ بحکم الخبر، اور سورہ فاتحہ کی قراءت یہ واجب ہوگی خبر کے حکم سے. تو کتاب اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مطلقاً قراءت فرض ہو، اور خبر کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہو. اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ کی قراءت نہیں کی، مطلقاً قراءت کر لی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کامل نہیں ہوگی. واجب کے ترک کی وجہ سے یہ نماز واجب الادا ہوگی. بس آپ کا سبق آج کا یہیں پر موقوف ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.